حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ بچپن ختم ہوا اور جوانی کا زمانہ آیا تو بچپن کی طرح آپ علیہ السلام کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ علیہ السلام کی تمام زندگی بہترین اخلاق اور عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، وعدے کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی اچھی باتوں میں آپ علیہ السلام اتنے بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسان کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خوش مزاجی کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا، ہر معاملے میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا آپ علیہ السلام کا خاص شیوا تھا۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، عشق بازی، یہ تمام بری عادتیں اور خصلتیں جو زمانہ جاہلیت میں گویا ہر بچے میں پائی جاتی تھیں، آپ علیہ السلام کی ذات گرامی ان تمام عیوب سے پاک و صاف رہی۔ آپ علیہ السلام کی راست بازی اور امانت و دیانت کا پورے عرب میں چرچا تھا، اور مکے کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آپ علیہ السلام کے برگزیدہ اخلاق کا اعتبار اور سب کی نظروں میں آپ علیہ السلام کا ایک خاص وقار تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے جو لوگ آپ علیہ السلام کے مخصوص دوستوں میں سے تھے، وہ سب نہایتی بلند اخلاق، عالمی مرتبہ اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ قریب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو آپ علیہ السلام کے ساتھ وطن میں، سفر میں اور تجارت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے۔ اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قریش کے نہایتی معزز رئیس تھے اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، یہ بھی آپ علیہ السلام کے مخصوص احباب میں سے خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زمانہ جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو کفار قریش کی زبانی یہ پروپیگنڈا سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کے پیچھے لڑکوں کا ایک غول ہے جو شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا اور پرانی دوستی کے بنا پر ان کو انتہائی رنج ہوا۔ چنانچہ یہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے خدا ذوالجلال کے حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے، جن کا حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی مشرف باسلام ہو گئے۔ حضرت قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے کاروبار میں آپ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کا معاملہ اپنے تجارتی شرکاء کے ساتھ ہمیشہ نہایتی صاف ستھرا رہتا ہے اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا۔ اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ ذوالقعد، ذوالحج، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ جانتے تھے۔ یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے تھے اور نیزوں کی برچھیاں اتار دیتے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ایسے ہنگامی حالات درپیش ہو جاتے تھے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنی پڑی تھی۔ تو ان لڑائیوں کو اہل عرب حروب فجار
یعنی گناہ کی لڑائیاں کہتے تھے۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر صرف 20 برس تھی۔ چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں کے ساتھ آپ علیہ السلام نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی، مگر کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ اس لڑائی میں پہلے قیس اور پھر قریش غالب آئے اور آخرکار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت اور صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھیں۔ ان کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے آپ علیہ السلام کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ علیہ السلام میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں۔ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ علیہ السلام کی امانت داری اور دیانتداری کی بنا پر آپ کو اس سے دگنا دوں گی۔ آپ علیہ السلام نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک با اعتماد غلام میسرہ کو بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ علیہ السلام ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ نامی کسی راہب کی خانقاہ کے قریب میں ٹھہرے۔ نستورہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کا نام محمد اور لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزمان یہی ہے، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے اور میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جان نثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری کرتا میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار، ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی پر جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بالا خانے پر بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ جب ان کی نظر آپ علیہ السلام پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ 2 فرشتے آپ علیہ السلام کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہیں۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھ رہا تھا اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر میسرہ نے راہب نستورہ کی گفتگو اور اس کی عقیدت اور محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت اور محبت ہو گئی، یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ علیہ السلام سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھیں۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کہا کرتے تھے۔
ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا اور وہ ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے ہوا۔ ان سے بھی 2 اولاد ہوئی، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بنت عتیق۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کی خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق اور عادات کو دیکھ کر اور آپ علیہ السلام کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھی اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود ہی آپ علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام بن خویل کی بیوی تھی۔ ان سے آپ علیہ السلام کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی آپ علیہ السلام کے پاس نکاح کا پیغام بھجوایا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتے کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود آپ علیہ السلام سے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام کو ان کی سچائی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے پسند کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چاچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت ہی خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور آپ علیہ السلام اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفائے بنی ہاشم اور سرداران مضر کو اپنے بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح طے پایا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبے سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ علیہ السلام کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق اور عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈال رکھا تھا۔ ابو طالب کے اس خطبے کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنایا، اور ہم کو معد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا، اور اپنے گھر کعبے کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن و احرام عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے، یہ اس سے ہر شان میں بڑھا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرب و محبت کو تم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان، جلیل القدر ہے۔ جب ابو طالب اپنا یہ ولولہ انگیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا، جس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے: خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ اے ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا۔ لہذا اے قریش،
تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کو میں نے محمد بن عبداللہ کی زوجیت میں دیا، 400 مثقال مہر کے بدلے۔ غرض حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ علیہ السلام کا نکاح طے پایا، اور آپ علیہ السلام کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 25 برس تک آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہیں، اور ان کی زندگی میں آپ علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت آپ علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دی، اور اپنی تمام عمر آپ علیہ السلام کی غم گساری اور خدمت میں نثار کر دی۔ آپ علیہ السلام کی راست بازی اور امانت اور دیانت کی بدولت خداوند عالم نے آپ علیہ السلام کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا، اور عقل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمری میں آپ علیہ السلام نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے ان فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا، اور سب نے آپ علیہ السلام کو اپنا حکم اور سردار اعظم تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی عمر 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آیا کہ کعبے کی عمارت بالکل ہی کمزور ہو گئی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ، قبیلہ جرہم اور قسی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر اور مرمت کرتے رہے تھے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی، اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں سے ہو کر گزرتا تھا، اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبے کی حفاظت کے لیے بالائی حصے میں قریش نے کئی بند بھی بنا رکھے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے، جس کا دروازہ بلند اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کیا۔ اس تعمیر میں آپ علیہ السلام بھی شریک ہوئے، اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے، اور مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں گے، تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے یہ فخر و اعزاز کا باعث بن جائے۔ اسی کشمکش میں تلواریں نکل آئیں۔ کافی قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی، اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنے قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھی بھر کر انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لی۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے، اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ اگلے دن جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا اسی کو سرپنج مان لیا جائے گا۔ وہ جو فیصلہ کر دے سب اسی کو تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ خدا جل شانہ کی شان کے صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہے، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس جھگڑے کا اس طرح فیصلہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا ایک سردار چن لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا، اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا، اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا۔ اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا،
کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا حتیم کہلاتا ہے، جس میں کعبہ معظمہ کی چھت کا پر نالا گرتا ہے۔ عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں زید بن عمر بن نفیل ہیں۔ یہ علل اعلان شرک و بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کے مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چاچا زاد بھائی ہیں۔ شرک اور بت پرستی کے خلاف اعلانہ مذمت کی بنا پر ان کے چچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو مکے کے شہر سے نکال دیا اور دوبارہ داخل نہیں ہونے دیتے تھے، مگر یہ ہزاروں ایذاؤں کے باوجود عقیدت توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ مشرکین کے دین سے الگ ہو کر دین برحق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے تھے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی۔ جب آپ نے یہود اور نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف کی طرف آپ کی رہنمائی کی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین تھا، اور ان دونوں نے بھی یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، وہ ایک خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمر بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس آ گئے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر مکہ میں بآواز بلند یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زید بن عمر کو بڑا خاص تعلق تھا اور کبھی کبھی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام کے مقام بلدہ کی ترائی میں زید بن عمر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے سامنے دسترخوان پر کھانا پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے کھانے سے انکار کر دیا تو زید بن عمر کہنے لگے کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا، میں صرف وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر قریش کے ذبیحوں کی برائی بیان کرنے لگے اور قریش کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے گھاس اگائی، پھر اے قریش، تم بکری کو اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کیسے کرتے ہو؟ حضرت اسماء بنتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے زید بن عمر کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہتے تھے کہ اے جماعت قریش، خدا کی قسم، میرے سوا تم میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا، اور چونکہ آپ علیہ السلام بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے آپ علیہ السلام کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا، اس لیے ذریعہ معاش کے لیے آپ علیہ السلام نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور تجارت کے غرض سے شام و بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی راست بازی اور امانت اور دیانت کے ساتھ آپ علیہ السلام نے تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے شرکائے کار اور تمام اہل بازار آپ علیہ السلام کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی، وعدے کی پابندی، خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے۔ انہی خصوصیات میں مکے کے تاجر امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تاریخی شاہکار پیش کیا ہے، اس کی مثال تاریخ عالم میں نادر روزگار ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ علیہ السلام سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، کچھ رقم میں نے ادا کر دی، کچھ باقی رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ ابھی ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کر دوں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا۔ تیسرے دن جب میں اس جگہ پر پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو آپ علیہ السلام کو اسی جگہ منتظر پایا، مگر میری اس وعدے خلافی سے آپ علیہ السلام کے ماتھے پر ایک ذرا بل نہیں آیا، صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم کہاں تھے؟
میں اس مقام پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے لگے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انہیں تمہاری نسبت زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عرض گزار ہوا، میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر فدا ہوں، آپ نے سچ فرمایا۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ علیہ السلام میرے شریک تجارت تھے، اور کیا ہی اچھے شریک تھے۔ آپ نے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا۔ غرض نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی اخلاق حسنہ اور محاسن افعال کا مجسمہ اور تمام عیوب اور نقائص سے پاک و صاف رہی۔ چنانچہ اعلان نبوت کے بعد آپ علیہ السلام کے دشمنوں نے انتہائی کوشش کی کہ کوئی ادنا سا عیب یا ذرا سی خلاف تہذیب کوئی بات آپ علیہ السلام کی زندگی کے کسی دور میں بھی مل جائے تو اس کو اچھال کر آپ علیہ السلام کے وقار پر حملہ کر کے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو ذلیل و خوار کر دیں۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکا جس سے وہ آپ علیہ السلام پر الزام لگا سکتے۔ لہٰذا ہر انسان اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہے کہ بلا شبہ آپ علیہ السلام کا کردار انسانیت کا ایسا غیر معمولی کردار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد سعید روحیں آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر تن من اور دھن کے ساتھ اس طرح آپ علیہ السلام پر قربان ہونے لگیں کہ ان کی جان نثاریوں کو دیکھ کر شمع کے پروانوں نے جان نثاری کا سبق سیکھا۔